ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام فقیہ الشام الشیخ اسعد الصاغر جی دامت برکاتکم، مکرم مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات، اور ادارہ منہاج القرآن، رامفورڈ روڈ، لندن کے اس عظیم مرکز پر برطانیہ اور یورپ سے، اطراف و اکناف سے حاضر ہونے والے جملہ احباب اور شرکاء، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج رات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں سب سے بڑی مسرت و فرحت کی رات ہے، اس میں جمع ہے۔ محب اور محبوب کی خوشی کے مرکز الگ الگ ہوتے ہیں۔ محبوب کی خوشی کس شے میں ہے یہ محبوب کو معلوم ہوتی ہے۔ محبوب کی خوشی یہ محبوب کو معلوم ہے، محب کی خوشی محبوب کی خوشی میں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت محبیت عطا کرے، ہمیں آقا علیہ السلام کے محبین میں شامل کرے۔ ہماری خوشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش دیکھنے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 63 برس کی زندگی میں وہ کون سی رات ہوگی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری عمر کی راتوں میں سب سے بڑھ کے خوش ہوئے ہوں گے۔ وہ کون سی رات ہوگی جس میں آقا علیہ السلام کی زندگی میں خوشیوں کی معراج ہوگی اور آپ کی مسرت و فرحت کی معراج ہوگی؟ تو یقیناً وہ رات اور وہ لمحہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا حجاب اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے، نہ اس لمحے سے بہتر کوئی لمحہ حضور کی زندگی میں آیا ہوگا اور نہ اس پر مسرت رات سے بہتر کوئی پر مسرت رات آئی ہوگی۔ سو ہمیں علماء، ہمیں غرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور مسرت اور فرحت سے ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آقا علیہ السلام سب راتوں سے بڑھ کر خوش تھے، اس لیے ہماری خوشیوں کی معراج بھی آج کی رات ہے۔ کہ عاشق لوگ ثواب کی کثرت کو نہیں دیکھتے، عاشق لوگ محبوب کی مسرت و فرحت کو دیکھتے۔ زاہدوں کا کام اور عابدوں کا کام ثواب کا طلب کرنا ہے، اور عاشقوں کا اور محبوں اور عاشقوں کا کام محبوب کی خوشیوں کو تکنا ہے۔
تو اس رات جو آقا علیہ السلام کی خوشیوں بھری رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاگنے اور حضور کی خوشیوں میں اپنی بساط کے مطابق شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اور پھر خوش نصیبی ہے کہ ان مسرت اور برکت بھری رات میں علماء کبار میں سے اور صلحاء عظام میں سے، صالحین میں سے، کاملین میں سے، عارفین میں سے اور علماء محققین میں سے ایک مرد صالح، مرد درویش، ایک مرد فقیر، مرد عالم، مرد فاضل، مرد محقق شیخ اسد ساغر جی بلاد شام سے آئے ہیں۔ سو میں آج کی گفتگو کا آغاز بھی شام کے تذکرے سے کر رہا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے لیے میں نے سورہ التین کی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ تعجب یہ ہوا ہوگا کہ حضور کے معراج کے ذکر میں سورہ التین کا کبھی مناسبت کبھی سنی دیکھی پڑی نہیں ہے۔ جوڑ کیا ہے سورہ التین کا، والتین والزیتون کا، معراج مصطفیٰ سے؟ سو ہم اسی جوڑ سے بات توڑ پہنچاتے ہیں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ حضرت شیخ اسعد ساغر جی نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کے معراج کے مرحلے ہیں، تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں؟ سفر معراج 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مقدسہ، آپ کی ہستی مبارک کے گوشے بھی 3، اور معراج کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تب بنتا ہے معراج کہ حضور کی ذات اقدس کے ہر گوشے کا الگ الگ معراج ہو۔ ایک گوشہ شخصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بشریت و جسمانیت، یہ بشری وجود، یہ پیکر انسانی، ایک تو یہ گوشہ ہے، یہ ناسوتی وجود ہے، اور اس کا ظہور ہمارے لیے کیا گیا کیونکہ ہم بشر ہیں، تو بشر کسی بشری پیکر سے ہی ہدایت اور رہنمائی اور اسوہ اور سیرت کی رہنمائی لے سکتا ہے۔ فیض دینے والے اور فیض لینے والے میں ایک مناسبت ہونی چاہیے۔ ہم سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کو بطور بشر ظاہر کیا گیا، بطور سید البشر ظاہر کیا گیا، تاکہ ہمارے ساتھ مناسبت قائم ہو اور ظاہر ہو، اور ہم اس بشریت کے رشتے سے، اس منبع نور سے فیض اور کرنیں لے سکیں۔ پھر آقا علیہ السلام صرف عالم بشریت کے نبی نہیں ہیں، وہ صرف عالم بشر کے نبی، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ کی نبوت اور رسالت کا فیض صرف بشر اور انسان کے لیے ہو، وہ جن و ملائک کے بھی نبی ہیں۔ تو جس طرح ہماری ضرورت یہ تھی بشر ہونے کے ناطے، پیکر خاکی ہونے کے ناطے، مادی وجود ہم رکھتے ہیں، اس مادی جسم اور بشری پیکر کے ناطے ہماری ضرورت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا ایک گوشہ بشری ہو، تاکہ اس سے مناسبت
کی بنیاد پر جو کچھ ہم نے لینا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ خیرات لے سکیں. سمجھاتے جائیں. تو حاضرین محترم اور سامعین مکرم، اسی طرح ملائکہ کی اور عالم انوار کی بھی تو ضرورت تھی کہ حضور سے فیض لیں. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کو اور ذات اقدس کو محض پیکر بشر ہی بنایا ہوتا اور اس کے علاوہ آپ کی ہستی میں، آپ کی شخصیت میں اور کوئی گوشہ مستقل موجود نہ ہوتا تو حضور کی نبوت اور رسالت صرف عالم بشریت کے لیے محدود رہ جاتی اور حضور کا فیض بھی صرف انسانوں تک محدود رہ جاتا. نہ جن فیض لے سکتے، نہ ملائکہ فیض لے سکتے، نہ عالم انوار فیض پا سکتا. قرآن گواہ ہے حضور پر جنات بھی ایمان لائے یا نہیں. اور سورہ جن ہے تو جن تو بشر نہیں ہیں، جن تو بشر نہیں ہیں، تو جنات بھی ایمان لائے اور ملائکہ بھی ایمان لائے. ایمان لائے تو اسی لیے رب کائنات نے ہم وقت حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ملائکہ کو اپنے ساتھ شریک کر رکھا ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو ان کو آقا علیہ السلام کو تمام ملائکہ کا نبی بنایا تو تبھی تو ان کو حضور پر درود بھیجنے کی فضیلت میں شامل کیا، تو ان کے بھی نبی ہوئے. اور جس طرح آج تک بعد از وفات بھی منبع فیض حضور کی بارگاہ ہے ہمارے لیے، اسی طرح بعد از وفات بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ ملائکہ کے لیے بھی جو کی تو منبع فیض ہے. سو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 ملائکہ صبح اترتے ہیں قبر مصطفیٰ کی زیارت اور طواف کے لیے، شام تک حضور کی قبر انور کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ شام کو اترتے ہیں. تو ایک دستہ جو 70,000 فرشتوں کا ایک بار زیارت روضہ اطہر کو آ جاتا ہے، قیامت تک پلٹ کر اس کی باری نہیں آتی. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ 2 نکتے اس لیے عرض کیے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. جس طرح ہمارے نبی ہیں اسی طرح ملائکہ کے بھی نبی ہیں، اور ملائکہ تو بشر نہیں ہیں، وہ تو سراپا نور ہیں اور سراسر نور ہیں. تو جب ان کے لیے بھی نبی بنایا حضور کی ذات اقدس کو، اور ان کی قبر انور کے طواف کرتے ہیں، اپنے پر مس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا درود و سلام پہنچانے کے لیے بطور خادم فرشتے حضور کی بارگاہ میں دربار میں مقرر ہیں. آقا تو آقا ہیں، آقا تو آقا ہے ساری کائنات کا. ارے حضور کے صدقے حضور کی امت کو شرف یہ دے دیا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں دائمی حضوری رکھ لے، وہ چلے تو فرشتے دائیں بائیں اس کے راستے میں سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ملائکہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. جو شخص حضور کی سنت پر نیند کرے، ملائکہ ساری رات اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مل بیٹھیں تو ملائکہ اتر کے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ہم نشین اور جلیس ہو جاتے ہیں ملائکہ. اس نبی کی خاطر فرشتے صبح و شام ہمارے ساتھ زندگی گزارتے پھرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں حضور کی خاطر. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو ہم تھے بشر، ہمیں آقا علیہ السلام سے فیض لینے کے لیے ایک مناسبت درکار تھی. مناسبت، وہ مناسبت بشریت محمدی کو بنایا، سو ہم فیض لینے کے قابل ہوئے. اب وہی فیض ملائکہ کو بھی درکار ہے، اور ملائکہ نہ بشر ہیں نہ انسان ہیں، وہ سراسر نور ہیں، وہ سراسر نور ہیں. جس طرح ہمیں فیض درکار ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، اسی طرح ملائکہ کو بھی فیض درکار ہے. جس طرح ہم اکتساب خیرات کر رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے،
اسی طرح ملائکہ بھی اکتساب کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ سے فیض کا، انوار کا، تو ان کی مناسبت کیا ہوئی؟ اگر محض پیکر بشر ہوتے تو ملائکہ تو اکتساب فیض سے محروم رہ گئے تھے، سو ان کے لیے شخصیت کی دوسری جہت بنائی، اور وہ ہے نورانیت اور روحانیت۔ ان کے لیے حضور کی شخصیت کا جو نورانی گوشہ ہے نور کا، اس کو اجاگر کیا، تو حضور نور بھی ہوئے، اور حضور سید البشر بھی ہوئے، اور حضور سید الانوار بھی ہوئے، نوروں کے بھی سید ہوئے اور بشروں کے بھی سید ہوئے، نوروں کے بھی سید ہوئے اور بشروں کے بھی سید ہوئے، تو دو گوشے تو یہ ہو گئے۔ تو حضور کی شخصیت کا ایک گوشہ بشری، ناسوتی، جسمانی، دوسرا گوشہ آپ کی سمجھ میں آ گیا آقا علیہ السلام کا ملکوتی، ملکیت کا، نورانیت کا، روحانیت کا۔ تو حضور کی ہستی کے دو گوشے ہو گئے۔ یہ بات تو عالم خلق کو پوری ہو گئی، عالم خلق کے لیے دو گوشے کافی رہے۔ اب اس کے بعد تیسرا گوشہ حضور کی شخصیت کا، وہ مظہریت اور حقیقت۔ وہ حقیقت و مظہریت، نہ بشریت حقیقت ہے نہ نورانیت حقیقت ہے۔ بشریت ہمارے لیے، نورانیت ملائکہ اور عالم انوار کے لیے۔ تو خود حضور کے لیے کیا ہے؟ آپ کی ہستی کا بشریت کا گوشہ ہمارے لیے، نورانیت کا ملائکہ کے لیے، تو یہ تو دونوں اس سے امت کے تھے، ہم بھی امت اور ملائکہ بھی امت۔ بشریت اور نورانیت تو امت کے لیے ہوئی، تو خود اپنے لیے کون سا گوشہ ہے؟ وہ اپنے لیے گوشہ حقیقت و مظہریت کا، حقیقت و مظہریت کا گوشہ ہے۔ اب وہ حقیقت و مظہریت کا گوشہ وہ مقام برزخ ہے، وہ مقام برزخ ہے، اس لیے کہ نہ بشر فیوزات الہیہ کو براہ راست پا سکتا ہے، اور نہ ملائکہ اور نور براہ راست پا سکتے ہیں۔ اگر نور بھی پا سکتا فیوزات الہیہ کو براہ راست تو جبرائیل امین کے پر نہ جلتے معراج کی رات، وہ سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتے، وہ بھی ساتھ آگے تک چلتے، مگر راستے میں سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین رک گئے، آگے نہیں جا سکے۔ آگے تنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے براہ راست وصول کرنے، حاصل کرنے کے لیے ایک اور گوشہ چاہیے تھا جس کی کوئی مناسبت بارگاہ الوہیت کے ساتھ ہو، الہ نہ ہو، حضور کی ذات میں الوہیت نہ ہو، مگر الوہیت کے ساتھ ایک مناسبت ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ الوہیت نہ ہو، وہ تو ہو نہیں سکتی اللہ کے سوا کسی مخلوق میں، مخلوق جو ہوئے، الوہیت تو نہ ہو مگر بارگاہ الوہیت کے ساتھ ایک مناسبت ہو۔ اور اس مناسبت کی وجہ سے ادھر سے وصول کریں، ادھر سے تقسیم کریں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، ادھر سے وصول کریں، ادھر تقسیم کریں۔ تو وصول جس گوشے کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ گوشہ حقیقت ہے، وہ گوشہ مظہریت ہے، اور تقسیم جن دو گوشوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ نورانیت اور بشریت کے دو گوشے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی ہستی مبارکہ کہ تین گوشے تھے، تو چاہیے یہ تھا کہ معراج تینوں گوشوں کو ہو، ایک گوشے کو ہو دو رہ جائیں تو معراج کامل نہ ہوا، دو گوشوں کو ہو تیسرا رہ جائے تو معراج کامل نہ ہوا، تینوں کو ہو
تو پھر معراج کا معراج ہے، معراج کا کمال ہے۔ سو آقا علیہ السلام کی ہستی مقدسہ کے گوشے 3 تھے، سو معراج کے مرحلے بھی 3 بنائے گئے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس حصے پر بیان حضرت شیخ اسعد ساغرجی دامت برکاتہم نے فرمایا، اس حصے پر، اور تفصیل بھی اسی حصے کی بتائی قرآن مجید نے، چونکہ جن کو سنایا بتایا جا رہا ہے ان کو سمجھ ہی اسی حصے کی آنی ہے۔ ایک آدمی جب سفر پہ جاتا ہے نا، بڑا جامع سفر کرتا ہے، وہ وہاں جا کے شاہان مملکت اور بادشاہوں سے، کنگ سے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سے بھی میٹنگز کرتا ہے، وزراء سے بھی کرتا ہے، ان کے محلات بھی دیکھتا ہے، پھر ان کی زراعت کا بھی مطالعہ کرتا ہے، ان کی انڈسٹری بھی دیکھتا ہے، ان کے چیمبر آف کامرس میں بھی جاتا ہے، ان کی ٹریڈ بھی دیکھتا ہے، ان کی پروڈکشنز بھی دیکھتا ہے، اکانومی بھی دیکھتا ہے، پھر ان کے ڈیفنس میں جاتا ہے، ڈیفنس بھی دیکھتا ہے کہ کیا کیا ڈیفنس کی طاقت ہے، ٹیکنالوجیز کتنی ہیں، وہ بھی دیکھتا، وہ بھی دیکھ آتا ہے سارا۔ اس طرح تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں دیکھتا ہے، کالجز دیکھتا ہے، تو گویا بے شمار جدا جدا گوشے ہیں، ان ساروں کا ایک ہمہ گیر دورہ کر کے مشاہدہ کر کے واپس آتا ہے۔ واپس کر کے آپ کے پاس آ گیا، اب طرح طرح کے لوگ اس سے پوچھنے آتے ہیں کہ آپ بڑا دورہ کر کے آئے تو کچھ ہمیں بھی سنائیں، ہمیں بھی سنائیں۔ اب ایک وفد آیا، وہ اساتذہ کا وفد ہے، علماء کا وفد ہے، ٹیچرز کا، پروفیسرز کا وفد ہے۔ اب علماء اساتذہ کو وہ ڈیفنس اور اکانومی کی تفصیلات نہیں بتائے گا، چونکہ وہ دیکھے گا میرے مخاطب اس وقت اساتذہ علماء ہیں، تو وہ جو اس نے تعلیمی اداروں اور نظام تعلیم کا معائنہ کیا سفر کے دوران، اس کی تفصیلات ان کے سامنے زیادہ بیان کرے گا، باقی چیزیں اجمالاً کہہ دے گا۔ اس کے بعد اس کے سامنے سائنٹسٹ آ گئے، سائنسدان، ان کے سامنے اس کی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے گوشے زیادہ بیان کرے گا، باقی چیزیں کم بیان کرے گا۔ پھر تیسرا وفد آ گیا تاجروں کا، انڈسٹریلسٹ کا، انہوں نے آ کے پوچھا کہ سنائیں، تو اس نے پھر وہاں کی ٹیکنالوجی کی بیان کیا، انڈسٹری کا بیان کرے گا، ٹریڈ کا بیان کرے گا، ایکسپورٹ امپورٹ کا بیان کرے گا، ان کے چیمبر آف کامرس کے بیان کریں گے، ان کے کیا کیا نظام ہے اکانومی میں، ان کو وہ تفصیل بتائے گا۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پھر سیاست دانوں کا وفد آ گیا، پولیٹیشنز کا، جیسے آج ہمارے انجینئر سلیم اللہ خان صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، سیاست دان آ گئے، انہوں نے پوچھا تو ان کو وہاں کی پارلیمنٹ کی بات بتائے گا، اسمبلیز کی بتائے گا، پولیٹیکل سسٹم کا بتائے گا، لیجسلیچر کا بتائے گا، ان کی ایگزیکٹو کا بتائے گا، ان کی ڈیموکریسی الیکشن کے نظام کا بتائے گا۔ الغرض اس نے دورے میں سب کچھ دیکھا، مگر ضروری نہیں کہ ہر سننے والے کو سب کچھ بتا دے۔ یہ جواب ہے بہت سے سوالوں کا، ایک ہی جواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس حدیث میں تو یہ بیان نہیں ہوا، اس میں یہ بیان نہیں ہوا، فلاں میں یہ بیان نہیں ہوا، فلاں جگہ تو یہ نہیں فرمایا، فلاں حدیث آئی ہے اس میں تو یہ تذکرہ نہیں کیا۔ ارے معراج کو سمجھنا ہو تو تمام احادیث کو سامنے رکھو تو پھر واقعہ معراج سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ تاجدار کائنات جب معراج کی شب صبح اٹھے تو دڑا دڑ قافلے آنے لگے، ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، کفار بھی آ گئے، قریش بھی آ گئے، منکرین بھی آ گئے، آدھا بھی آ گئے۔ اب انہیں کیا خبر کہ آسمان کیا ہے، مالائے اعلیٰ کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ جب وہ آئے تو انہیں فقط مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی خبر دے دی۔ جتنا وہ جانتے تھے، شام کے ملک میں سفر کے لیے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، بیت المقدس ملک کے شام آنا جانا تھا، جتنی خبر تھی ان کو اتنا کچھ بتا دیا۔ پھر اور لوگ آ گئے، جو لوگ اس سے اوپر سے کچھ آگاہ تھے انہیں اوپر کی خبر دے دی، آسمان دنیا کا بتا دیا، کسی کو دوسرے آسمان کا، تیسرے کو 7ویں آسمان تک۔ جن کی فکر کی پرواز 7 سماوات تک پہنچنے والی تھی ان کو 7 آسمان کی سیر کا بتا دیا، اور جن کے فکر اور معرفت کی پرواز فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک تھی انہیں سدرۃ المنتہا کی خبر دے دی۔
اور جو لوگ اس سے آگے سمجھنے والے جب ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، علی آ گئے، انہیں قریب بٹھا کر لامکاں اور کعبہ کو حسین کی خبر دے دی. پانی کسی کو فقط اتنا بتا دیا کہ جبرائیل کو دیکھا اصلی حالت میں، تو وہ بھی روایات میں ہے. لوگ اسی پر رہ گئے کہ صرف جبرائیل کو دیکھا. ارے نادانو، جبرائیل کو دیکھا حق ہے، بیان ہوا، مگر کیا جبرائیل کو دیکھنے کے لیے معراج پر گئے تھے؟ وہ جبرائیل امین جو کعبہ سے ساتھ لے کر چلے تھے، ساتھ لے کر چلے تھے، جو حضور کے ہم سفر تھے، جنہوں نے براق کی لگام تھام رکھی تھی، جو حضور کو بلانے آئے تھے، لے جانے آئے تھے، کیا سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر انہی کی اصل حقیقی شکل کو دیکھنا معراج تھا؟ اسی لیے لے کر گئے تھے؟ نہیں، یہ وہ جبرائیل ہیں جو 24,000 مرتبہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. 24,000 مرتبہ آئے ہیں جبرائیل امین. ہر نبی کے پاس وہی لے کے آتے، مختلف عدد ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض محدثین اور بعض محققین نے اور عرفاء نے لکھا کہ کل عدد جبرائیل امین کا حضور کی بارگاہ میں آنے کا 24,000 یا اس سے زائد ہے. تو ان کی اصل حقیقی شکل کو دیکھنا یہ معراج مصطفیٰ تھا؟ نہیں، یہ معراج مصطفیٰ کی مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ عظیم تھا، ایک مشاہدہ عظیم تھا، مگر یہ معراج نہ تھی. تو جس نے جس چیز کے طالب تھے اس کو اس قدر بتا دیا، جس میں جتنی صلاحیت تھی، استعداد تھی، سمجھنے کی طاقت تھی، اس کو اس قدر بتا دیا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی. اس لیے جب مختلف احادیث میں مضامین مختلف آئے ہیں، کبھی کچھ بیان کیا ہے، کبھی کچھ بیان، کبھی اگلا حصہ، کبھی اس سے اگلا حصہ، آج تھوڑا تھوڑا ہر حصے میں سے چکھیں گے. تو یہ دو ہو گئے. پہلا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہلا مرحلہ. یہ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، یہ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ. اور بہت سے علماء آج یہ بات برملا کہتے ہیں کہ بس سدرۃ المنتہا ہی حضور کے معراج کی انتہا تھی. وہ کہتے ہیں اس سے آگے جانا ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں. بہت علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے آگے جانا ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. آج ہم بخاری اور مسلم جیسی سیاستہ کی عظیم کتب سے متفق علیہ حدیثوں سے ثابت کریں گے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانا بھی ثابت. یہ صرف مشرب اولیاء نہیں ہے اور مسلک عرفاء نہیں ہے، یہ احادیث صحیحہ متفق علیہ احادیث سے ثابت ہے. مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا دوسرا مرحلہ، اور پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک یہ تیسرا مرحلہ. یہ تیسرا مرحلہ. اب جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ حضور کی بشریت کا معراج ہے. یہ آقا علیہ السلام کی بشریت کا معراج ہے. اور وہ معراج کیسے ہوا؟ جب شیخ اسد ساغرجی صاحب نے وہ حدیث بنائی بیان کی آپ کو، جب مسجد بیت المقدس میں تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو گئے اور حضور ان کے امام ہو گئے. انسانیت کی معراج نبوت ہے، انسانیت کی معراج نبوت ہے. تو وہ کل جو انسانیت کے صاحبان معراج انبیاء جب مقتدی ہو گئے اور کل انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ ہو گئے، تو یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی. اور سدرۃ المنتہا سے اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت مصطفیٰ کی معراج تھی. یہ نورانیت مصطفیٰ کی معراج تھی.
اور اس کی معراج کیسے ہوئی کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو یہاں تو انبیاء جمع ہوئے تھے، عالم ناسوت تھا، وہاں پہنچے تو وہ عالم ملکوت تھا، تو کل ملائک نے عرض کیا اور عرض کیا باری تعالیٰ آپ کے محبوب آ رہے ہیں، وہ آپ کو تکنے جا رہے ہیں، آپ کے سب انبیاء نے ان کو تک لیا ہے، ان کی امامت میں نماز پڑھ لی ہے، ہمارے بھی نبی ہیں، تو ہمیں بھی اس معراج کے سفر میں موقع دے کہ ہم بھی تک سکیں۔ تو ان کو اجازت ملی کہ سدرۃ المنتہا پر آ جاؤ، کل عالم ملکوت اور ملائکہ سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام گزرے تو ملائکہ نے حضور کو تک لیا۔ یہ حضور کو تک لیا، یہ فرشتوں کو بھی معراج ملا۔ میری معراج، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ انبیاء کی معراج ہوئی کہ سب نے براہ راست حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ لی۔ ملائکہ کی معراج ہوئی کہ بلا حجاب سب نے سدرۃ المنتہا پہ دیدار مصطفیٰ کر لیا۔ اور حضور کی نورانیت کی معراج تب ہوئی جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اور جبرائیل امین بھی وہیں رک گئے، اور پھر وہاں سے جب قاب قوسین او ادنا پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا پر پہنچے تو وہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی۔ جب پردہ اٹھ گیا، جب ما زاغ البصر وما طغی، جب پردہ اٹھ گیا اور بلا حجاب جلوہ حق تاجدار کائنات کے سامنے تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو آنکھوں کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ یہ جو احادیث میں آیا ہے، آگے آئے گا کہ آنکھوں سے دیکھا، بعض احادیث میں آیا آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا، دونوں حق ہیں۔ راب عینیہ یہ بھی حق ہے، وراب قلبہ یہ بھی حق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، امام نووی نے اور ائمہ محدثین نے کثرت سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس مقام پر حضور کے لطائف کا بھی معراج تھا۔ روح، جسم قلب کے مرحلے مقام پر آ گیا تھا، حضور کا قلب روح کے درجے پر آ گیا تھا، حضور کی روح اقدس سر کے درجے پر آ گئی تھی، سر خفی کے درجے پر آ گیا تھا، تو لطائف مصطفیٰ کا بھی معراج تھا۔ لہذا اس مقام پر پہنچے تو جو آنکھیں تھیں وہ درجہ دیکھنے کا، تو دل کو آنکھوں کا درجہ مل گیا، آنکھیں دل کے درجے میں آ گئیں، تو آنکھوں کی بصارت دل کو منتقل ہو گئی، تو آقا علیہ السلام نے دل سے دیدار حق کیا، وہ دل سے بھی کر رہے تھے، وہ آنکھوں سے بھی کر رہے تھے۔ اس وقت آنکھوں اور دل میں اتحاد ہو گیا تھا، آنکھوں کا اور دل کا اتحاد ہو گیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی۔ 3 مرحلے ہوئے۔ اب جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا روٹ کیا بنایا گیا، اس کا روٹ کیا بنایا گیا، اس کا طریق، اس کا راستہ، زمینی راستہ کیا مقرر کیا گیا پہلے مرحلہ معراج کا۔ وہ جو زمینی راستہ اور روٹ مقرر کیا گیا پہلے مرحلہ معراج کے لیے، اس کا ذکر سورہ التین میں آیا ہے۔ میں نے اس لیے یہ سورت کی پہلی آیتیں تلاوت کی، نام لیے بغیر روٹ بیان کر دیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم کھائی اللہ رب العزت نے، تفاسیر میں آیا ہے اور کئی ائمہ تفسیر نے لکھا کہ تین سے مراد زنجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون ہے، اور طور سینین سے مراد طور سینا ہے اور طور سینا، دونوں آئے ہیں اعراب، طور سینا اور طور سینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور سینا پڑھتے اور دیگر صحابہ طور سینا پڑھتے۔
وہذا البلد الامین، اور یہ مکہ شہر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قسموں کا جوڑ نہیں بنتا، قسم ہے زنجیر کی، قسم ہے زیتون کی پھلوں کی، اور قسم ہے پہاڑ کی، طور سینا کی، اور قسم ہے شہر مکہ کی۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اس سے زیادہ بہتر مناسبت، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، نہ جائز ہے، حق ہے، مگر زیادہ بہتر، انسب، زیادہ مناسبت بہتر وہ بنتی ہے جس کو صحابہ کرام نے اور تابعین نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ التین سے مراد دمشق ہے، جس ملک سے شیخ آئے۔ التین سے مراد جبل قاسیون ہے، جبل قاسیون ہے، جس پر شہر دمشق قائم ہے۔ دمشق اور ملک شام، اور شام جو ہے دمشق کا بیشتر حصہ جبل قاسیون پر۔ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا مرکز بھی ہے، تو انجیر بول کر جبل انجیر کا اشارہ کیا ہے ظرف کی طرف، اور فرمایا کہ قسم ہے اس پہاڑ اور اس شہر دمشق یا ملک شام کی جہاں انجیر ہوتا ہے۔ تو دمشق کی قسم کھائی ہے، جبل قاسیون، جبل دمشق کی قسم کھائی ہے۔ امام ابن کثیر نے اس قول کو بیان کیا کہ تین سے مراد دمشق ہے اور جبل قاسیون ہے جس پر شہر دمشق آباد ہے، اور زیتون سے مراد بھی زیتون کا پھل نہیں، بیت المقدس اور فلسطین ہے۔ اس کو حضرت کعب الاحبار نے بھی یہی معنی کیا، جلیل القدر تابعی، حضرت قتادہ نے بھی یہی معنی کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن زید سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں تابعی، انہوں نے بھی یہی معنی کیا کہ زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، ملک فلسطین۔ اب آپ سمجھیں، چونکہ وہ زیتون کا مرکز ہے۔ اور طور سینین حضرت کعب الاحبار اور جمیع صحابہ اور تابعین اور ائمہ بالاتفاق فرماتے اس سے مراد طور سینین سے مراد طور سینا ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تین سے مراد جبل دمشق، جبل قاسیون شام۔ زیتون سے مراد بیت المقدس اور بلد فلسطین، اور طور سینینا سے مراد طور سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی جہاں سے مصطفیٰ چلے۔ اب جو اس کی مناسبت کہنا چاہتا ہوں، خطیب بغدادی نے روایت کیا اور امام ابن عساکر نے روایت کیا، امام زہری سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی خاص ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صورت نازل ہوئی، والتین والزیتون، یہ صورت نازل ہوئی، اور جب یہ کلمات آئے وطور سینین وہذا البلد الامین، تو آقا علیہ السلام خوش ہوئے، فرح بہا فرحا شدیدا، اور بڑی خوشی ہوئی، اتنے خوش ہوئے حتیٰ تبین لنا شدت فرح، حتیٰ کہ حضور کی خوشی چہرے انور پر نمایاں ہو گئی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، قسم کھائی جا رہی ہو انجیر اور زیتون کے پھلوں کی، تو حضور علیہ السلام اتنے خوش ہو جائیں کہ چہرہ مبارک کھل اٹھے۔ یہ بات اتنی بڑی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں کھل اٹھا چہرہ پاک؟ کیوں خوش ہوئے فرحن شدیدن؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے تھے کہ رب کائنات نے 4 قسموں کے ذریعے میرے معراج کے روٹ کا ذکر کیا ہے، میرے طریقے معراج کا ذکر کیا ہے۔ جن جن راستوں سے میرا براق گزرا تھا شب معراج، ان راستوں کی منزلوں کی جہاں جہاں میں رکا اور جہاں جہاں سے گزرا، رب کائنات نے ان راستوں کی قسم کھائی ہے۔ پانی دے، یہ وجہ بنی۔ امام عبد الرزاق، ان کی تفسیر عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے شیخ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔
صاحب مصنف، انہوں نے روایت کیا، اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا، اور ابن عساکر نے روایت کیا حضرت قتادہ سے، وہ سب فرماتے ہیں کہ 3 سے مراد وہ پہاڑ ہے جبل قاسیون جس پر دمشق قائم، اور زیتون سے مراد بیت المقدس، اور اسی طرح امام ابن جریر نے اور امام ابن ابی حاتم نے اور ابن عساکر نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، پھر فی قولہ والتین قال التین دمشق والزیتون بیت المقدس وطور سینین الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ جبل طور والبلد الامین مکہ۔ تو 4 جگہوں کا ذکر آ گیا، مکہ کی قسم کھائی، پھر 3 کی قسم کھائی، زیتون کی، دمشق کی، شام کی، پھر زیتون کی قسم کھائی بیت المقدس کی، اور طور سینا کی قسم کھائی جبل طور کی۔ جب آپ 4 قسموں کو سمجھ گئے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں حضور کے صحابہ میں اور امام المفسرین ہیں، انہوں نے بھی یہ تفسیر کی، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور اس کو صحیح کہا، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا۔ اب یہ جو کچھ بیان کیا میں نے، یہ روٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ کیا، اب اس کے طریق کو میں حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں۔ یہ سنن نسائی میرے سامنے ہے، آپ نے 4 لفظ قرآن مجید کے ذہن میں رکھ لیں۔ اب سنن نسائی، اس کا باب ہے کتاب الصلاۃ، اور اس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 449، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیاستہ کی حدیث، فرماتے ہیں فرکبت ومعی جبریل علیہ السلام فصرت، براق پر سوار ہو گئے۔ اس کا ذکر شیخ اسد ساغرجی صاحب نے کیا اپنی گفتگو میں، سوار ہو گئے۔ اب ایک جگہ رہ گئی تھی، سنیے، تو آگے فرمایا فصرت، آگے جب سیر کی، روانہ ہوئے سفر پر، فقال انزل فصلی، تو جبرائیل امین نے ایک مقام پر پہنچے، جب مکہ معظمہ سے معراج کے سفر پہ آقا علیہ السلام چل پڑے براق پر، تو فرمایا ایک مقام پر پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتر جائیے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، 2 نفل پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معراج مکہ میں ہوا، اصح اور غالب قول مختار کے مطابق ہجرت سے قبل آخری سال تھا، 13واں برس تھا، 12واں 13واں برس تھا مکی زندگی کا، بعثت کا، تو معراج ہوا مکہ معظمہ میں۔ تو یہ اسی ابھی مدینہ پاک کی ہجرت نہیں ہوئی، تو چلے تو فرماتے ہیں کہ پہلے سٹاپ پر، اسٹیشن پر آئے، جبرائیل امین نے عرض کیا آقا یہاں اتر آئیے، نماز پڑھیے۔ اتر کے میں نے 2 نفل پڑھے، فصلیت، میں نے نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے۔ فقال اتدری این صلیت، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے یہ نماز کہاں پڑھی ہے؟ پہلا اسٹیشن جہاں نماز پڑھی ہے کیا ہے؟ پھر خود ہی عرض کیا صلیت بطیبۃ و الیہ المہاجر، یا رسول اللہ یہ شہر مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کے آنے والے ہیں۔ تو گویا مدینہ کی تقدیر کا فیصلہ تو معراج کی رات ہو گیا تھا۔ فرمایا یہاں آپ ہجرت فرما کے آنے والے ہیں، اس وقت نام طیبہ اس کو فرمایا، طیبہ۔ تو یہ مدینہ کی سرزمین ہے، ہجرت فرما کے آئیں گے تو اس کو اپنے قدم سے سرفراز فرماتے جائیے تاکہ سفر معراج کا پہلا اسٹیشن مدینہ بن جائے۔ اس کے بعد پھر سفر پہ چل پڑے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آگے چل کے پھر دوسرے اسٹیشن پر آئے، ثم قال فصلی فصلیت، مجھے پھر ایک اگلے اسٹیشن پر پہنچا براق، تو فرمایا رک جائیے، اتر کے یہاں نماز پڑھیے۔ فصلیت، آقا فرماتے ہیں فنزلت فصلیت، میں اتر گیا، میں نے نماز پڑھی۔
تو جبرائیل امین نے عرض کیا صلیت بطور سینا، آقا یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا اللہ کے ساتھ، حیث کلم اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام، یہ اس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی۔ تو روٹ جو تھا معراج کا، مدینہ، مکہ سے مدینہ لے جایا گیا، مدینہ سے طور سینا، اور یہ طور سینا مصر میں ہے۔ دمشق کہاں رہا؟ اب آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کل گھر جائیے میپ کو دیکھیے، جب مدینہ سے مصر طور سینا جاتے ہیں تو رستے میں کون سا ملک آتا ہے؟ دمشق سے گزرتے ہیں۔ تو دمشق حضور کا راستہ تھا۔ ملک شام حل ہوا صحیح یعنی ذا تسافر من مدینہ المنورہ الى جبل سینا الى مصر حل دمشق والشام هو في الطريق او لا؟ هو في الطريق الى مصر، واذا رجعتم من مصر الى بیت المقدس شام و دمشق ايضا في الطريق، کل بلاد الشام، کل بلاد الشام، یہ سارے بلاد الشام ہیں۔ تو فرمایا کہ جاتے ہوئے بھی گزرے، مدینہ سے گئے تو جاتے ہوئے دمشق بلاد شام سے گزرے، واپس بیت المقدس جاتے ہوئے بھی بلاد، یہ سارے بلاد شام سے، تو دمشق سے گزرے، اور دوسرا اسٹیشن طور سینا پہ کیا، دو نفل پڑھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سوار ہو گئے، اور جب سوار ہوئے تو اس کے بعد سفر کر کے پھر ایک اسٹیشن آیا، تو فرمایا آقا علیہ السلام کو کہ آپ یہاں اتر آئیے، انزل فصلی، پھر میں اتر گیا، پھر دو نفل پڑھے، فصلیت فقال اتدری این صلیت، معلوم ہے آقا آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام۔ جبرائیل امین عرض کیا آقا آپ نے بیت لحم میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی مکان میلاد ہے وہاں نفل پڑھے، جائے ولادت پہ نفل پڑھے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گئی کہ جبل طور یہ مقام موسیٰ ہے، بیت اللحم یہ مقام ولادت عیسیٰ ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہو گئی کہ میلاد کی جگہوں کو، انبیاء کے میلاد کی جگہوں کی زیارت کے لیے جانا سنت مصطفیٰ، زیارت مولد النبی یہ سنت النبی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، هي ثابتة من هذا الحديث، زیارت مولد النبی سنت المصطفیٰ، وزیارت مقام النبی جبل الطور ایضا سنت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض لوگ یہ خیال رد ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ صرف 3 جگہوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے اور کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، نہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کی درخواست کی اور تجلیات الہیہ اتری، جو مقام موسیٰ تھا اس کی زیارت کے لیے بھی لے جایا گیا، تاکہ امت کے لیے ایسے اماکن مقدسہ کی زیارت سنت بن جائے، اور مولد عیسیٰ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا تاکہ سنت بن جائے، تاکہ سنت بن جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا درجہ تو ان دونوں سے بلند ہے، ان کا درجہ تو حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہے، تو آقا علیہ السلام افضل ہو کر مقام موسیٰ کی زیارت کے لیے جائیں یا مقام مولد عیسیٰ کی زیارت کے لیے جائیں، یہ کیسے؟ اس کا جواب سن لیں، اس لیے کہ وہ کبھی بڑا جب چھوٹے کے مقام پہ جاتا ہے تو فیض دینے کے لیے جاتا ہے، اور چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو فیض لینے کے لیے جاتا ہے۔ حضور ان مقامات پر فیض لینے کے لیے نہیں گئے، امت کے لیے اس عمل کو سنت بنانے کے لیے گئے۔ جیسے حجرہ عبادت تھا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور وہ نبی نہیں ہیں، سیدہ مریم جن پر بے موسم پھل بند کمرے میں آ گئے تھے اور کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ حجرہ عبادت محراب حضرت مریم کا تھا، اور حکم ہوا کہ اے سیدنا زکریا علیہ السلام آپ یہاں کھڑے ہو کر اس مقام کے توسل سے اللہ سے اولاد کی دعا مانگیں۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو زکریا علیہ السلام کا درجہ بلند ہے سیدہ مریم سے، مگر ان کو ان کے محراب میں دعا کروائی، توسل کروایا،
اس لیے توسل کروایا کہ اگر کوئی غیر نبی یہ عمل کرتا تو جائز تو ہوتا مگر امت کے لیے سنت نہ بنتا. سنت تب بنتی ہے کہ نبی عمل کرے. شریعت میں سنت تب قائم ہوتی ہے اگر وہ عمل نبی کرے. اگر غیر نبی کرے تو جائز ہو سکتا ہے وہ شریعت میں سنت کا درجہ نہیں پاتا. تو نبی سے عمل کرایا تاکہ توسل مکان مریم ہو, تاکہ مقدس مقامات اولیاء پر وسیلہ کرنا نبی کی سنت بن جائے. نبی کی سنت بن جائے. آپ بات کو سمجھے ہیں نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا. اس کا سبب ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں, پہلے روٹ مکمل کر لیں. اب ایک سبب آپ سمجھ گئے. تو یہ تین چیزیں, مدینہ گئے طیبہ, ملک شام سے گزرے, جبل طور پر مصر میں گئے, اور پھر آقا علیہ السلام بیت المقدس میں گئے. اور بیت المقدس میں بیت اللحم کے بعد حضور علیہ السلام قیام فرما ہوئے, اور کل انبیاء آقا علیہ السلام کے پیچھے مقتدی ہو گئے اور نماز پڑھائی. اور یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں, آپ سیاستہ کی کتب بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ان کتابوں کو پڑھیں. احادیث صحیحہ ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف سفر میں, تو آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ, ورأیت ابراہیم قائما یصلی فی قبرہ, ورأیت عیسیٰ قائما یصلی فی قبرہ, لا ورأیت ابراہیم قائما یصلی فی قبرہ. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں, ان کی بات نہیں کی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نمازیں تو سب نے وہاں پڑھنی تھی آقا علیہ السلام کی امامت میں, آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنی تھی, تو قبر میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اور انبیاء تو پھر قبر میں تو مکلف نہیں ہوتے. اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ امام الانبیاء گزر رہے ہوں اور انبیاء راستے میں قبروں میں اللہ اکبر کر کے اپنی نماز شروع کر دیں. یہ تو ادب کے بھی خلاف ہے. آپ میری بات کو سمجھ گئے. نماز فرض تو ہو نہیں سکتی, فرض تو ہے نہیں. اگر نماز تھی تو نماز تو نافلہ تھی, نفلی تھی, فرض تو ہو نہیں سکتی. تو نفلی نماز حضور کے گزر کے وقت پڑھنا افضل ہے یا اس کو ترک کر کے حضور پر سلام کرنا افضل ہے؟ نفلی نماز نہیں ہو سکتی. تو فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ, میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہو کر اپنی نماز میں صلاۃ پڑھ رہے تھے. اس صلاۃ سے مراد نماز نہیں, وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہ حضور پر درود و سلام مراد ہے. کہ میں قبر سے گزرا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قبر سے مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے, وہ کھڑے ہو کر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے استقبال مصطفیٰ میں. بس بیٹے, وہ نماز حضور کے استقبال میں, گزرگاہ میں قبریں تھیں, استقبال میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. اس کو کہا یصلی فی قبرہ, نماز پڑھ رہے تھے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو یہاں نماز یہاں پڑھ رہے تھے, اور جب آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے بھی موجود تھے. پہلے استقبال کے لیے موجود تھے اور صفیں بنائی تھی تاکہ حضور امامت کرائیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی رفتار آقا علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی کہ حضور بیت المقدس بعد میں پہنچے اور انہیں قبروں میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے کھڑا دیکھ کر آئے, اور حضور کے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکے ہیں, تو کیا ان کی رفتار حضور سے زیادہ ہوئی؟ جواب نفی میں ہے, نہیں, ان کی رفتار حضور سے زیادہ نہ تھی. اس لیے کہ معراج کی رات حضور نے اپنی رفتار سے تو سفر ہی نہیں کیا, وہ براق کی رفتار تھی, وہ تو براق کی رفتار تھی. آپ جب گاڑی میں بیٹھ جائیں تو جو گاڑی کی رفتار ہے وہ وہی آپ کی ہوگی, آپ کی اپنی طاقت تو نہیں ہے.
گھوڑے پر جائیں تو گھوڑے کی رفتار ہے، جہاز پر جائیں تو جہاز کی رفتار ہے، آپ کی اپنی رفتار تنہا سفر کرتے خدا جانے زیادہ ہوتی، خدا جانے کم ہوتی۔ تو معراج تو مسجد حرام سے براق پر بتا دیا گیا اور سدرۃ المنتہا تک براق گیا۔ تو جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انبیاء یہاں سلام پڑھ کے استقبال کر کے بیت المقدس میں پہنچ گئے، وہ رفتار مصطفیٰ کی نہ تھی، وہ رفتار براق مصطفیٰ کی تھی، اور نبی کی رفتار یقیناً براق سے زیادہ ہے، نبی کی رفتار براق سے زیادہ ہے۔ اگر دیکھنی ہو حضور کی رفتار تو وہ تو دیکھی نہیں جا سکتی، سدرۃ المنتہا تک تو رفتار براق تھی، حضور کی رفتار تو منتہا کے بعد شروع ہوئی، لامکان پر۔ جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے اس مکان پر پہنچے جو لامکان تھا، جہاں نہ جبرائیل ساتھ تھے نہ براق ساتھ تھا، رف رف تھا، پھر رف رف بھی نہ تھا، پھر حالہ نور تھا، پھر حالہ نور بھی نہ تھا، پھر صرف مصطفیٰ تھا اور فوق پر خدا تھا۔ حضور کی رفتار تو خدا نے دیکھی ہوگی کیا تھی، ٹیشو پیپر دے دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مقام پر پہنچے تو جماعت کرائی۔ اب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ روٹ کیوں بنایا گیا۔ یہ حدیث آپ نے سن لی، اس کے بعد ثم دخلت بیت المقدس فجمع علی الانبیاء علیہم السلام فقدمنی جبریل حتی اممت ثم صعد بی الی السماء الدنیا۔ پھر میں نے جماعت کرائی، امامت کرائی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روٹ کیوں منتخب کیا گیا اور یہ اسٹیشن کیوں بنائے گئے رستے میں؟ جانا تو ادھر ہے، جانا تو ادھر ہے، مقام قاب قوسین پر جانا ہے، فوق السماوات جانا ہے۔ تو مدینہ میں اتار کے نماز پڑھائی جا رہی ہے، پھر کوہ طور پر پڑھائی جا رہی ہے، پھر بیت المقدس میں پڑھائی جا رہی ہے، 3 حضور نے پڑھی ہیں اور چوتھی میں امامت کرائی سب انبیاء کو۔ یہ سب کچھ کیوں؟ راز تو اللہ ہی بہتر جانے، مگر میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ 3 آقا علیہ السلام سے پہلے 3 انبیاء تھے جن کی شریعتیں اور ملتیں پوری عالم انسانیت کو ملی۔ ملت آقا علیہ السلام تک اور قیامت تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم ہیں، ابو جد الانبیاء ہیں، اور وہی معمار کعبہ ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ملک شام اور دمشق یہ ہجرت گاہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے یہاں آباد ہوئے، اور آپ کی عمر مبارک کا بیشتر حصہ بلاد شام میں گزرا اور دمشق میں گزرا۔ دوسرے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن کو شریعت ملی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کو تورات جبل سینا پہ، طور سینا پہ ملی، اور شریعت موسوی پھر ساری بنی اسرائیل کو ملی، جس کا ذکر پے در پے قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو دوسری امت اس پوری انسانیت میں، اور شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ شریعت نازل ہوئی کوہ طور پر، طور سینا پر۔ تیسری امت جو اس وقت عدداً دنیا میں سب سے زیادہ ہے بنی اسرائیل میں، وہ نصارہ ہوئے، اور ان کو شریعت اور ان کو مذہب اور ان کو کتاب انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وطن اور مرکز بیت المقدس، بیت اللحم اور بیت المقدس تھا۔ گویا پوری انسانیت جن کی فالو کر رہی ہے، آقا علیہ السلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ یا ملت ابراہیمی ہے، یا شریعت موسوی ہے، یا شریعت عیسوی ہے۔ 3 انبیاء ہیں۔ کل الہامی مذاہب اور کل عالم انسانیت جو مذہب پہ یقین رکھنے والا، وہ ان 3 انبیاء سے باہر نہیں۔